السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ایڈیٹوریل ہے اینٹی مسلم وائلنس، مسلمانوں کے خلاف جو تشدد کی لہر پوری دنیا میں چلی ہوئی ہے، خاص کر انڈیا میں، اس پہ یہ ایڈیٹوریل لکھا گیا ہے جو کہ 4 مارچ کو ڈان نیوز میں پبلش ہوا۔ اس میں وہ کہتا ہے کہ ان دا جیو پولیٹیکل ارینا ویئر ریئر پولیٹیکل اینڈ ویسٹرن انٹرسٹ اینڈ ٹو ٹرم پرنسپل ویری فیو اسٹیٹ ہیو دا کیریج ٹو اسپیک اپ فار دا ریسٹ آف دا ارتھ۔ پہلے کی طرح سب سے پہلے جو مشکل الفاظ ہیں ان کے معنی آپ کو بتائے جائیں گے۔ جیو پولیٹیکل ارینا جغرافیائی سیاسی میدان میں، ریئل پولیٹک حقیقت پسندی، ویسٹرن انٹرسٹ لو مفاد پرست مفادات اپنے انٹرسٹ۔ تو اس میں وہ کہتا ہے کہ جغرافیائی سیاسی میدان میں جہاں اصلیت پسندی، حقیقت پسندی اور مفادات ٹرمپ کے اصولوں کی طرف مائل ہوتے ہیں، مطلب اپنے فائدے کی خاطر سارے ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن کو جو اس کی باتوں کو صحیح کہتے ہیں اس کی جی میں ہاں ملاتے ہیں۔ ویری فیو اسٹیٹ ہیو دا کیئر ٹو اسپیک اپ فار دا رائٹ آف ارتھ۔ تو بہت تھوڑی ریاستیں ہیں، بہت تھوڑے ہیں جو اس کے جہاں پہ جس فکرے کا مطلب تو یہ بنتا ہے کہ زمین کی بدبختی کے لیے بات کرنے کی ہمت کرتے ہیں، لیکن بہت تھوڑے ممالک ہیں جو ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن کے خلاف، جو اس کے رول کے خلاف بات کرتے ہیں۔ اینڈ وین سم ون ڈز speak up there are consequences ranging from a rebuttal from the side usually guilty of abuses, its excommunication and severance of links۔ تو یہاں پہ ایک ورڈ ہے کانسیکوینسز کا مطلب ہوتا ہے انجام، رینگنگ کا مطلب ہے ہدف، ریبوٹل کا مطلب ہے تردید کرنا، گلٹی کا مطلب ہے مجرم ہونا۔ تو اس پورے سنٹینس کا یہ مطلب بنتا ہے کہ اور جب کوئی بات کرتا ہے تو اس کی طرف سے ناراضگی اور تردید ہونے سے لے کر، مطلب سب سے پہلے جس ملک کے خلاف بات کرنی ہے، فرض کریں انڈیا کے خلاف بات کرنی ہے، تو سب سے پہلے انڈیا ناراض ہوگا، پھر اس کی تردید کرے گا، اس ملک کے سفیر کو بلا کے تو اس کو مطلب ان کو کہیں گے کہ آپ کے ملک نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے، یہ ہمارے انٹرنل افیئر ہیں، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بعد میں ان کے ساتھ بدسلوکی بھی سفیروں کے ساتھ کی جاتی ہے، خارجی رابطوں سے علیحدہ ہو جاتے ہیں، ٹریڈ ان کے ساتھ اپنی روک دیتے ہیں، اور جو ہے ان کے ساتھ وہ کوئی چیز مطلب جیسے ملیشیا نے کشمیر کے موضوع پر بات کی تو انڈیا نے وہاں سے اپنا پام میل انڈیا منگاتا تھا، انڈیا نے اس پہ پابندی لگا دی۔ تو ایسے سارے نتائج سامنے آ سکتے ہیں۔ In the case of recent communal violence in Delhi, very few major Muslim states have condemned the Indian state for standing by a rabid Sangha Parivar mobs went about targeting the Indian capital Muslim۔ یہاں پہ ایک ورڈ کمیونل آیا ہے۔ کمیونل کا مطلب ہے کہ جو فرقہ وارانہ فسادات جو دلی میں ہوئے ہیں، کنڈیم کرنا، اس کی مخالفت کرنا، اس کے خلاف بولنا، موبز ہونا، جتھا بنا کر حملہ کرنا، جتھا ہونا، بھیڑ ہونا، بلوا ہونا، بلوائی جیسے ہوتے ہیں۔ تو اس فقرے میں وہ کہتا ہے کہ جو ان دا کیس آف ریسنٹ کمیونل وائلنس، دلی میں جو ابھی تھوڑے دن پہلے مسلمانوں کے فرقہ وارانہ قتل عام ہوا، بہت تھوڑی مسلم ریاستوں کے علاوہ باقی سب نے خاموشی اختیار کی، اور بہت تھوڑی مسلم ریاستوں نے RSS کے نے جو قتل عام کیا اس پہ بات کی۔ This country has condemned the BJP-led government for the silence and complicity in the violence۔ تو صرف پاکستان تھا جس نے اس قتل عام پہ BJP کی خاموشی کے خلاف بات کی۔ ایران ہے، ترکی ہے، والسو رائدر، ویسے ایران اور ترکی نے بھی اس بارے میں بات کی۔ ایرانین فورین منسٹر جواد ظریف نے جواد ظریف نے ایک ٹویٹ میں کنڈیم کیا، اس کی مخالفت کی۔ دا سینس لیس تھگری، احمقانہ تشدد اسے قرار دیا۔ اس نے اپنے ٹویٹ میں اسے احمقانہ تشدد قرار دیا۔ اینڈ آرگنائز وائلنس اگینسٹ انڈین مسلم، اور انڈیا کے مسلمانوں کے خلاف ایک آرگنائز طریقے سے، ایک نہ پوری پلاننگ کے تحت یہ قتل عام کیا گیا۔ ایکسپیکٹڈلی دا انڈین ہیو ریئیکٹڈ ود وانڈر پرائڈ۔ تو جیسا کہ ایکسپیکٹ کیا جاتا تھا، سب کا اندازہ تھا کہ انڈیا نے بہت غصے سے، فخر سے اس کو ریئیکٹ کیا۔ سمن دا ایران کا جو مطلب وہ سفیر آیا تھا اسے بلایا، سمن کرنا، اسے بلانا طلب کیا۔ نیو دلی میں لیکچر ہم اباؤٹ انٹرفیئرنس ان انڈیاز انٹرنل افیئر۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کی گورنمنٹ ہمارے انٹرنل افیئر میں مطلب نہ جو ہے انٹرفیئر کر رہی ہے، جو کہ آپ کے لیے ابھی اچھا نہیں ہے، ہمارے لیے بھی اچھا نہیں ہے۔
Earlier, Turkish President Recep Tayyip Erdogan also slammed the massacres of Muslims by Hindu. اس سے پہلے طیب اردگان نے بھی اس کو جو ہے نا مسلمانوں کے قتل عام کو پہ تنقید کی، سلامڈ تنقید کرنا، میسیکرس کو ہونا قتل عام، یعنی کہ جو ہندوؤں نے قتل عام کیا ہے اس پہ تنقید کی۔ وائل دیز وائسز اور ویلکم، یہ جو آوازیں ہیں مسلمانوں کی جو اٹھ رہی ہیں یہ ویلکم کی جاتی ہیں۔ پاکستان تو جہاں پہ مسلمانوں پہ ظلم ہوتا ہے بات کرتا ہے، لیکن وہ جو دوسرے ممالک نے بات کیا پاکستان نے اس کو بھی ویلکم کیا جا رہا ہے۔ دا کلیکٹیو وائس آف مسلم دیٹ دا OIC is supposed to represent is largely ineffectual. OIC کی نمائندگی کرنے والے مسلمانوں کی آواز بڑی حد تک غیر مؤثر ہوتی ہے، کیونکہ وہ بات کرتے نہیں ہیں، کریں تو صرف 2-4 ممالک کرتے ہیں، باقی سارے خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ Perhaps this is because some major Muslim states, particularly the petrodollar fueled kingdoms that hold sway over the IC, prefer silence over taking stand on matter of principle. Perhaps شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ جو میجر مسلم اسٹیٹ ہیں جن کے پاس مطلب تیل کی دولت ہے یا جن کے پاس ڈالر ہیں یا رقم زیادہ ہے، وہ ایسی کو جو ہولڈ کر رہے ہیں، وہ اسی کے جو آقا بنے ہوئے ہیں، وہ اس پریفر سائلنس خاموشی اختیار کرتے ہیں سارے معاملے میں، تو ٹیکنگ اسٹینڈ آن میٹر پرنسپل، تو ایسے تمام ممالک میں وہ خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ وائڈر اٹ از دا ریسنٹ وائلنس ان دلی، یہ تو ابھی جو مسلمانوں کا دلی میں قتل عام ہوا ہے یہ تو نئی بات ہے۔ انڈیاز بروٹل کمپین ان آکوپائڈ کشمیر میں انڈیا جو ہے خونی جو کھیل کھیل رہا ہے، ظالمانہ کھیل کھیل رہا ہے مسلمانوں کے خلاف، ان کے بہت قتل عام ہو رہا ہے، عورتوں کی عصمت دری ہو رہی ہے۔ دا ہاریفک وائلنس دا روہنگیا ہیو بین سبجیکٹیو ٹو ان میانمار، تو میانمار میں جو ہولناک مطلب ہو یا اتنا زیادہ وائلنس تشدد، ہولناک تشدد ہو رہا ہے جس میں ہزاروں مسلمانوں کا قتل کیا گیا اور لاکھوں مسلمان بنگلہ دیش کی طرف ہجرت کر گئے، آر دا نیور اینڈنگ نائٹ میٹ آف فلسطین، اور فلسطینیوں کی کبھی نہ ختم ہونے والی جو ظلم کی رات ہے۔ دا کلیکٹیو مسلم وائس از کنسپیسیس بائی اٹس سینس، تو جو نمایاں کنسپیسیس کا مطلب ہوتا ہے نمایاں، تو مسلمانوں کی جو کلیکٹیو وائس ہے یا اکٹھی آواز ہے مسلمانوں کو اٹھانا، اس کی ہمیشہ طور پر مطلب نہ ابسینس رہی ہے، وہ کبھی بھی اکٹھے مسلمانوں نے ایسے مسائل پہ آواز نہیں اٹھائی۔ Perhaps one of the main reason for this، اس کی مین وجہ شاید یہ ہے کہ aside from the fear of losing trade، تو یہ ممالک ڈرتے ہیں کہ ہماری جو مسلم ممالک ہیں وہ ڈرتے ہیں کہ ان ممالک کے خلاف ہم نے آواز اٹھائی تو کہیں ہماری جو ان کے سے تجارت نہ بند ہو جائے یا ہمارا تیل نہ بکنا بند ہو جائے، اینڈ سیکورٹی ٹائز، اور ہمارے جو سیکورٹی کے مسائل بھی نہ پیدا ہو جائیں کہ اگر کسی ملک کے ساتھ ہماری لڑائی ہو تو یہ انڈیا اور اسرائیل وغیرہ اس کو اسلحہ دے کے ہمارے خلاف نہ کھڑا کریں۔ ٹائز ود دوز دیٹ میٹر، تو یہ سارے مسائل ہیں۔ از دا فیکٹ دیٹ دا مسلم ورلڈ اٹ سیلف ہاؤزر، یہ مین وجہ ہے جس کی وجہ سے مسلمانوں کا جو ممالک ہیں وہ آپس میں ڈیوائیڈ ہیں۔ نو وی آر ان دس انٹرنل رفٹ، جو اندرونی یہ ان کا رفٹ کا مطلب ہونا شگاف ہونا، دراڑ ہونا آپس میں، مطلب جو علیحدگیاں ایک طرح سے آپ سمجھ ہیں۔ نو ویئر دا انٹرنل رفٹ موو اوائڈ فرام دا بیٹر فیلڈ یمن اینڈ سائریا، تو جو ان کی اندرونی شگاف یہ زیادہ واضح ہیں، از رفٹ مور ایویڈنٹ، یہ زیادہ واضح ہیں جو شام اور یمن جنگ ہو رہی ہے اس کی نسبت، یہ مطلب نا زیادہ نقصان دہ ہیں۔ In Yemen, there is no end in sight to the Delhi campaign launched by Saudi Arabia and its allies in the region and the West against the Iran-backed Houthi rebel، جہاں بھی اسپیلنگ میں HOUTH چاہیے۔ ان یمن میں جو کبھی مطلب نہ ختم ہونے والی ہے جنگ ہے، خونی جنگ شروع ہوئی ہے جس میں ایک طرف سعودی عرب، اس کے الائز اور ویسٹ کے کچھ ممالک بھی، امریکہ اس کی حمایت کر رہے ہیں، اور دوسری طرف ایران ہے، شام ہے، اور جو شام بھی اس کی ایک طرح سے ان کی مدد کر رہا ہے، ایران کر رہا ہے، اور دوسرے مطلب شیعہ جو تنظیمیں یا شیعہ جو گروپس ہیں وہ بھی ان کی مدد کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک ایسی جنگ ہے جو اتنی جلدی ختم ہونے میں نہیں آ رہی۔ تو لیول آف وائلنس آر ڈاؤن، اگرچہ تشدد کی سطح کم ہے، لیول آف وائلنس ڈاؤن مطلب جو فلسطین یا کشمیر کی نسبت جہاں تشدد کی سطح کم ہے۔ The stalemates continue in what the UN has termed the world's biggest humanitarian disaster currently۔ اسٹیٹ مین ہونا تعطل، سٹیل میٹ ہونا تعطل ہونا، اقوام متحدہ نے
اسے دنیا کی سب سے بڑی انسانی تباہی قرار دیا ہے اور یہ سلسلہ ابھی بھی جاری ہے۔ اقوام متحدہ نے کنٹینیو یہ مطلب جو لڑائی ہے یہ جاری ہے، اور اقوام متحدہ نے اسے دنیا کی سب سے بڑی ایک طرح سے تباہی قرار دیا ہے۔ سیریا شام میں A troubling new confrontation is brewing because the government in Damascus and Turkey which backs rebels opposed to Bashar al-Assad regime۔ تو کنفرنٹیشن کا مطلب ہونا مادارائی ہونا، بریونگ کا مطلب ہونا شروع ہونا۔ تو ان شام میں جو مادارائی شروع ہو گئی ہے دمشق کی بشار الاسد کی شام کی حکومت کے خلاف اور ترکی کی حکومت کے خلاف، وچ بیک ریپل اپور ان بشار الاسد ریجائم، جو بشار الاسد کے مخالف حامیوں کی حمایت کرتا ہے، مطلب ترکی اور اس کے ساتھ جو ممالک ترکی کے ساتھ ہیں، یا ترکی مطلب خود سمجھ لے وہ بھی جو جس کے پیچھے امریکہ بھی ایک طرح سے ہے بشار الاسد کے خلاف ہے، وہ سارے اس کی جو بشار الاسد کے مخالف حامی ہیں ان کے ساتھ ہیں، ان کو اسلحہ وغیرہ دے رہے ہیں۔ فائٹنگ فار کنٹرول آف ادلیب پہ قبضہ کرنے کے لیے ون آف دا ریبل لاسٹ میجر بیسٹن، تو جو ادلیب پہ قبضہ کرنے کے لیے باغیوں کا ایک بیسٹن باغیوں گارڈ ہے، ہیز ایمپلیفائڈ دا ہیومن کیٹاسٹرافی، جو کہ انسانی تباہی کی طرف دونوں فوجی آپس میں آمنے سامنے ہیں، دونوں کے پاس بہت زیادہ مولک ہتھیار ہیں، تو بہت زیادہ بڑی انسانی تباہی کی طرف یہ جا رہے ہیں۔ اینڈ ڈیڈلی skirmishes between Syria and Turkish troops may well spiral into a wider regional confrontation and deadly ہونا خونی ہونا، مہلک ہونا، skirmishes جھڑپیں، مہلک جھڑپیں، خونی جھڑپیں، بہت زیادہ مطلب ایک طرح سے آپ سمجھ لیں ایسی لڑائی جس میں بہت زیادہ قتل عام ہو بٹوین شائرین اور ترکش ٹروپ کے درمیان جاری ہیں۔ may well spiral into a wider regional confrontation، جس سے بہت زیادہ آپ سمجھ لیں کہ ایک قتل عام کا یا مسلمانوں کے مطلب ایک بہت بڑے المیہ کا چانس ہے کہ المیہ پیدا ہو جائے، جہاں سے کلیئرلی یہ بات واضح طور پہ نظر آ رہی ہے کہ اسٹیٹمنٹ شپ اینڈ ویژن، تدبر اور بصارت آر ریکوائرڈ، مسلمانوں میں تدبر اور بصارت کی کمی ہے، یا انہیں تدبر بصارت مسلمانوں کو چاہیے، مسلمانوں میں تدبر اور بصارت کی کمی ہے، یا مسلمانوں میں تدبر اور بصارت چاہیے۔ فرام دا مسلم ورڈ اسٹارٹ اور انٹرفیئر، جس سے وہ اپنے اندرونی جو مسائل ہیں یا دراڑیں ہیں انہیں ختم کر سکیں۔ اینڈ اسپیک اپ فار مسلم کمیونٹیز پرسیکیوٹیڈ ان نان مسلم، سے خاص کر جو مسلمانوں کے لیے آواز اٹھا سکے، خاص کر جو مسلمان مشکلات میں ہیں غیر مسلم ممالک میں۔ ریسنٹ ایفرٹ ان کولمبور واز سکٹلڈ بائی سم مسلم برادر، جو ایک تھوڑا عرصہ پہلے ایفرٹ کی گئی، کوشش کی گئی مسلمانوں کو اکٹھا کرنے کے لیے کولمبور سمٹ کے نام سے، جسے سکٹل کرنا ناکام کر دیا کچھ مسلم ممالک نے۔ ایز دے فیلٹ دیئر لیڈرشپ آف دا امہ واز ایٹ اسٹیک، جنہوں نے سمجھا کہ جو ان کی لیڈرشپ ہے امہ میں یا جو مسلم ممالک میں کو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اسی کی ہمارے لیڈرشپ ہے، پوری دنیا مسلم ممالک میں ہماری لیڈرشپ ہے، وہ ان کو ڈر پیدا ہو گیا کہ وہ کہیں ختم نہ ہو جائے، وہ داؤ پہ نہ لگ جائے۔ ان سچ سرکمسٹانسز، ان حالات میں ہاؤ ول دا مسلم وائس بی ہیئرڈ، تو ان حالات میں مسلمانوں کی آواز کہاں سنی جائے گی۔